السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا دوست باری خان اور میں ہوں فیاض زکریا اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئیکشن والے۔ اور آج کے ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے لائف چینجنگ بیان بائی ڈاکٹر اسرار احمد۔ تو اس ویڈیو میں ڈاکٹر اسرار احمد کچھ ایسا بیان کرنے جا رہے ہیں جس کو سننے کے بعد شاید ہماری لائف چینج ہو جائے، تو اسی حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ امید ہے آپ سب ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے بنا کسی ٹائم ضائع کرے، بنا کسی دیری کے آئیں چلے ویڈیو کی جانب، تاکہ آپ کا اور ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ انہا تذکرہ، یہ لفظ بہت اہم ہے۔ تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فذکر بالقرآن، کیا معنی ہے اس کے؟ یاد دہانی صحیح ترین ترجمہ ہے، یاد دہانی۔ ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا، ایک ہے یاد دہانی۔ اسے ایک چیز معلوم تھی، کوئی بھول گیا، یاد کرانا۔ جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا، آپ نے اسے بہت سنبھال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا۔ اب سال ہا سال ہو گئے، نہ دوست سے ملاقات، نہ وہ یاد۔ اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا، تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ بالکل آئے گا۔ اسی لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے۔ ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو گے۔ سبحان اللہ یار۔ اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ پوٹینشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو روح جو ہمارے قلب کی مسکن نکین ہے، اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے۔ البتہ ذہول کے پردے پڑ گئے ہیں، بھول اور نسیان طاری ہو گیا ہے۔ ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں، لہٰذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتما اور پرماتما، آتما اور پرماتما کا تو تعلق بہت گہرا ہے۔ ابتدا میں بنا دی گئی تھی ارواح، جب ہم سب کے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں، ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی اور پوچھا گیا الستو بربکم قالوا بلا، یاد ہے؟ لہذا یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، تمہارے اندر موجود ہے۔ اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی موجود ہے، لیکن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعملون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اب ان کے اعمال کی وجہ سے۔ شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے۔ پوچھا گیا فما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیکل کرتے ہیں، وہ پھر چمک اٹھتے ہیں۔ تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ دو چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ دو کام کرو کثرت سے، موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، بے شک۔ ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو۔ سبحان اللہ۔ اپنے بارے میں فرمایا مالی والی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو ذرا سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر، وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے۔ یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے، کلا انہا تذکرہ، اب اس کے بعد جو الفاظ آئے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ جو قرآن ہے، جو تذکرہ ہے، یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے، بے شک۔
फी सुहुफिन मुकर्रमतिन, बड़े बाइज्जत, मरफूअतिन मुतहहरतिन, मरफू बुलंद और इंतहाई पाक, बेऐदी सफरतिन, ये किनके हाथों में है? लिखने वाले वो फरिश्ते, बेऐदी सफरतिन किरामिन बररा, जो निहायत बाइज्जत है, बहुत वफादार है अल्लाह के। यानी असल कुरान कहाँ है? लौहे महफूज में है। असल कुरान कहाँ है? अभी अगली अब जो पढ़ेंगे हम, किताब मकनून, छुपी हुई किताब के अंदर है। असल कुरान कहाँ है? वइन्नहा लफी उम्मिल किताब लदैना लअलियुन अज़ीम, ये तो उस उम्मुल किताब में जो हमारे पास है, बहुत बुलंद है और बहुत अजमत वाला। सुभान अल्लाह यार, बहुत अच्छी बात कही। मतलब मैं तो ना थोड़ा वीडियो के दौरान ऐसा हो गया था कि थोड़ा सा रो जाऊंगा, क्योंकि इतनी इमोशनल बातें करी कि यार अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में फॉर फ्यू सेकंड, अल्लाह के हिसाब से तो एक फ्यू सेकंड भी नहीं है, पलक झपकने का भी टाइम नहीं है हमारे लिए। लेकिन अच्छा, वो भी उनके लिए जो 100 150 साल जी चुके थे। हम तो 60 65 40 50 के आजकल मौत किसी की हो रही है, साथ ही मौत हो जाती है, बैठे बैठे जवान बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है, गाड़ी कुचल जाती है, बाइक एक्सीडेंट होकर मर जाता है, गिर जाते हैं जमीन पे मर जाता है। तो मतलब और हम लोग जिंदगी में कितने अकड़ के चलते हैं कि जैसे कि हम लोग पूरी क्या पहाड़ को वो बज़्म कर देंगे। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन एक इंसान को सोचना चाहिए कि हम लोगों को मरना है। बिल्कुल, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत में जब तक कभी कभी बैठता हूँ तो मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया से बुला लेना, तो हमारी कोई औकात नहीं, हमें तो इतना ऐसे बुलाया जाएगा जैसे किसी भेड़ बकरी को बुलाया जाए, अरे भाइयों मेरे सब मरना हम सब ने है। तो अल्लाह की तरफ बढ़ो, नमाजें पढ़ो, किसी मुसलमान का दिल नहीं दुखाओ। और अल्लाह ताला बार बार बोलता है, मैंने तुम्हें हर चीज़ में अपनी निशानी छोड़ी, तो मुझे याद करो। तो कसरत से अपने रब को याद करो और मौत को कसरत से याद करो। इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान मजबूत होगा और आपका दिल साफ होगा। तो फिर वीडियो कैसे लगी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपने दोस्त बारी खान और फयाज ज़करिया को इजाज़त दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।